ناظرین باوقار آداب، آج ہم آپ کے سامنے کٹی ہوئی شاخ جو نہایت مقبول افسانہ ہے قمر جہاں کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس افسانے کو نئے زاویے سے اور نئے ڈھنگ سے پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ کٹی ہوئی شاخ۔ کتنے سال بعد وہ اپنے وطن واپس آیا تھا۔ ہر چیز نئی نئی اور قدرے اچھوتی سی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک مدت تک باہر رہ جانے کے باعث اب وہ خود اپنے وطن کے لیے اجنبی سا ہو گیا تھا، مگر اس اجنبی پن میں بھی اپنے پن کا احساس پنہاں تھا۔ وہ دیر سے خود اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا، یعنی اس میں ایک نوجوان کی کہانی بتائی جا رہی ہے جو پردیس گیا ہوا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ واپس آیا ہے۔ جب وہ اپنے گھر واپس آیا ہے تو اس کو ہر چیز نئی معلوم ہو رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا احساس اب بھی ان ساری چیزوں کو پہچاننے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک عام احساس ہے کہ جب کوئی آدمی باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے اور دیر تک سوال کرتا ہی رہتا ہے۔ وہ مختلف چیزوں کے بارے میں غور کرتا ہے اور پھر سوچ میں لگ جاتا ہے۔ پھر آگے کہتی ہیں، کیا وہ سچ میں اجنبی ہو گیا ہے؟ شکل و شباہت، لباس اور کچھ حد تک گفتگو میں وہ بدل گیا ہے، لیکن اس کا باطن سوالیہ نشان۔ اندرون میں ایک عجب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے۔ آخر وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے؟ بار بار اس کا ذہن اس ایک سوال کے گرد مکڑی کے جالے کی طرح گھوم رہا ہے۔ آخر وہ اتنی اچھی سرزمین اور ایسے دلدار لوگوں کو چھوڑ کر کیوں اتنے لمبے عرصے تک، یعنی اس باہر جانے والے نوجوان کے ذہن میں یہ سارے سوالات آ رہے ہیں۔ کیا اب سچ میں اس کی حیثیت یہاں اس ٹوٹی ہوئی شاخ کی سی ہے جو درخت سے علیحدہ ہو چکی ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ بڑی بے چارگی سے اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ بڑے سے آنگن میں آم اور شریفے کے پیڑ اسی طرح جھوم رہے ہیں۔ اس کی بوڑھی نحیف جاں بلب ماں سامنے کے پلنگ پر پڑی کھانس رہی ہے اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لخت جگر کے ملول چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے دیگر عزیز و اقارب بھی موجود ہیں، سب کچھ تو ہے یہاں اس کا منہدم ہوتا ہوا گھر، اس کی ماں، اس کے عزیز و اقارب، مگر وہ خود یہاں کا نہیں رہا۔ وقت کے ایک لمبے سفر نے اسے خود اس کے گھر میں ہی بیگانہ بنا دیا ہے۔ اس پر غیرت کی مہر اس طرح ثبت ہو چکی ہے کہ اپنوں کے برتاؤ میں بھی تصنع کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہ اس مثنوی زندگی سے اکتا رہا ہے۔ اسے تلاش ہے اپنے آپ کی، اس اپنے پن کی جسے برسوں پہلے وہ خود اسی دہلیز پر چھوڑ کر گیا تھا۔ گویا کہ وہ ابھی تک تلاش میں سبھی ہے، لیکن پھر بھی اجنبی سا لگ رہا ہے۔ اپنا پن زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس بات کو اس نے پہلے تو کبھی محسوس نہیں کیا تھا، لیکن ایک لمبے عرصے تک مشینی زندگی گزارنے کے بعد کسی چیز کی کمی کا احساس اس طرح سوہان روح بنا کہ وہ ہر آسائش کو لمحوں میں بھول گیا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اپنی جانی پہچانی دنیا کو خیر آباد کہہ کر ایک اندیکھی دنیا کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یعنی ان کو اپنے پرانے زمانے یاد آ رہے تھے جب وہ وہاں پر پہنچا تھا۔ ان کو کتنے عیش اور آرام تھے، ذرا سنیے کہ ان کو کیا کیا چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ یار، اب تک تم تالاب کے مینڈک بنے رہے، باہر نکل کر دیکھو دنیا کتنی حسین ہے۔ کیا تم نے اعلیٰ تعلیم اور اونچی ڈگریاں اسی لیے حاصل کی ہیں کہ صبح سے شام تک
चप्पल तोड़ते रहो। उसने विदेशी दोस्त के इस मशवरे का पुरजोश इस्तकबाल किया और उस दिन वो बेहद खुश था जब उसका वीज़ा बाहर जाने के लिए आ गया था। वो उस मंज़र को भी नहीं भूला है जब वो एयरपोर्ट पर अपने जहाज़ का इंतज़ार कर रहा था। उस वक्त उसके सामने एक हसीन दुनिया आबाद थी और वो नर्म हवाओं के दोष पर झूला झूल रहा था। अचानक ज़िंदगी कितनी सुबुक रफ्तार, कोमल और पुरकशिश बन गई थी। ज़िंदगी का सारा बोझलपन न जाने कहाँ खो गया था। जहाज़ के उड़ान भरते ही वो सातों आसमानों की सैर करने लगा था। कैसे कैसे रंगीन ख़यालात उसके जहन में फ़िल्म स्क्रीन की तरह मिनटों में सीन बदल रहे थे। अपनी नहीफ़ व नातवां माँ, बीमार वालिद को भी छोड़ने का उसे ज़रा गम नहीं था। बचपन के दोस्त, सब शनासा चेहरे अचानक अजनबी बन गए। उसे महसूस हुआ जैसे वो कैद खाने से निकलकर खुली फ़ज़ा में कुलेलें भरने लगा है। खूबसूरत और स्मार्ट एयर होस्टेस जब उसके सामने खाने की प्लेट सजाए आईं तो उसे लगा जैसे वो जन्नत की हूरें हैं जो मन्नत सलवा के साथ उसकी मेज़बानी कर रही हैं। उसने उनके दस्ते नाज़नीन से प्लेट लेते हुए कनखियों से उन्हें देखा। एयर होस्टेस ने दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ दरियाफ्त किया, क्या और भी चाहिए कुछ आपको? उसने हकलाते हुए जवाब दिया, नहीं, हाँ, और फिर खुद ही अपनी इस बौखलाहट पर बुरी तरह झेंप गया। उसके दिल में लम्हा भर इस दिल नवाज मुस्कुराहट पर गुदगुदी होती रही, लेकिन फिर उस मुस्कुराहट की असलियत उस पर वाज़ेह हो गई थी जब वही एयर होस्टेस उसके पहलू में बैठे हुए बूढ़े पैसेंजर से भी उसी दिल नवाज मुस्कुराहट के साथ मुखातिब थी। ओह, तो ये अदाएँ जलवे आम हैं जिनको मैंने अपने लिए मखसूस समझ लिया था। अपनी शख्सियत का सहर उसे टूटता हुआ महसूस हुआ। उम्र का ये हिस्सा भी कैसा पुरफ़रेब होता है। मिनटों में आसमान पर और मिनटों में ज़मीन पर, झूठ क्या है और सच क्या, इस बात की तमीज़ इस उम्र में ज़रा मुश्किल से होती है। उसकी आँखों पर भी एक रंगीन ऐनक चढ़ी हुई थी और वो हर शय को बस उसी ऐनक से देख रहा था। विदेश पहुंचकर कुछ दिनों तक वो एक जादुई दुनिया में खोया रहा। गिरदोपेश को रंगीन ऐनक से देखने की तकरीबन उसे आदत सी हो गई थी, लेकिन कुछ अरसा गुजर जाने के बाद उसकी ऐनक का शीशा मैला होने लगा। उसका मामूल बन गया था कि घर से बाहर कदम निकालते वक्त पहले वो अपनी ऐनक के शीशे को खूब साफ़ करता ताकि वो पहली सी चमक वापस आ जाए, मगर ये देखकर उसे बड़ा दुख होता कि शीशा साफ़ होने की बजाय मैला ही होता जा रहा था। इन्हीं लम्हों में उसे ऐसा लगता जैसे कोई चीज़ छनाके के साथ उसके अंदर टूट गई हो और उसकी सारी करचियाँ अंदर ही अंदर चुभती चली जा रही हैं। एक अजीब सी बेचैनी का मस्कन बन गया था उसका दिलो दिमाग। कभी कभी वो अपने वजूद को पेंडुलम की तरह झूलता महसूस करता, लामहदूद फ़ज़ाओं में मुअल्लक़ ज़मीन से मुनक़ते और आसमान से दूर। या इलाही, ये कैसा जहाँ है, बाहर की दुनिया कैसी खूबसूरत, लेकिन अंदर की आत्मा को चैन नहीं। यहाँ तो हर शख्स बस अपने आज में जी रहा है। वह अक्सर गौर व फिक्र में डूबा रहता, क्या कल के एतबार के बग़ैर आज का हुस्न बरकरार रखा जा सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। उसके अंदर से कोई चीख उभरती, वक्त, माजी, हाल और मुस्तक़बिल से इबारत है। तुम उसे सिर्फ़ हाल से ताबीर नहीं कर सकते। उसे हैरत होती उन हम वतनों पर जो सिर्फ़ हाल के सहारे ज़िंदा थे। वह अक्सर उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करता। एक दिन उसने अपने करीबी दोस्त असद से दरियाफ़्त किया,
جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا، یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے، مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہاں تک ہم نے یہ پڑھا کہ ابھی تک وہ اپنے ماضی میں کیسے کھویا ہوا تھا، وہ ابھی واپس اصل آیا ہے اپنا وطن، تو ان کو وہ سارے لمحے یاد آ رہے ہیں کہ اس دن سے، جس دن سے وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر پردیس گیا تھا، اور پردیس میں انہوں نے کیا کیا کام کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کی، وہاں پر لوگوں میں کتنی عیش و آشائش تھی، ان ساری چیزوں کو سنا، دیکھا، بھالا، جانا۔ پھر اس کے بعد بھی اس کے اندر کتنی بے چینیاں تھیں، اس کرب کا یہاں پر اظہار کیا گیا ہے۔ ذرا سنیے پردیس میں اسد کے ساتھ کی گفتگو کو۔ کیا اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو۔ یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے۔ کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں؟ یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ ممکن ہے، اسد نے مختصر سا جواب دیا۔ نہیں یار اسد، مجھے تو لگتا ہے جیسے آج کے عہد کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے۔ ماحول کی سرد مہری نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے۔ یہ سب تمہارا واہمہ ہے، اپنا مسالہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے۔ اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی، جسے بڑے سلیقے سے وہ چھپا رہا تھا۔ اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا، وہ جو سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب کئی رات بستر پر لوٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتے، پھر الصبح ساری کائنات کو سویا ہوا ہی چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے۔ ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے جی بھر بات بھی نہ کر پاتے۔ بیوی کی مسکان کیا معنویت رکھتی ہے، اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے، گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو جو مشین میں ڈھل گئی ہو، اور تیز چلتی ہوئی مشین کی گھر گھر کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا ہو۔ وہ زیر لب کراہتا، کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھی غذا کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا، فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشن کار، ویل فرنشڈ مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا، لیکن اکثر راتیں اس کی فوم کی آرام دہ مسہری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتیں۔ جب بھی کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پرائے کا خط آتا تو وہ ہفتوں تک مزمحل سا رہتا۔ بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر تو ملی، لیکن جی بھر کے رو بھی نہ سکا۔ ماں کی علالت کی اطلاع ملی، مگر وہ صرف تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اسد کی گفتگو ہوئی، پھر وہاں پر جو کرب تھا اور ان کو جو سہولتیں تھیں، اس میں جو ان کی تکلیف تھی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزار چکنے کے بعد اچانک وہاں کی سنہری سرزمین پر بھی وحشت کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ سہم رہا ہے، ان میں سے بیشتر بغیر کچھ سوچے سمجھے بنا زیادہ راہ کے ہی رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ نوجوان جو باہر گیا ہے اس کا حال دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ابھی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ واپس آ چکا ہے۔ یعنی ابھی کہا کہ ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں واپس آیا، جو شروع کا جملہ تھا ان کو یاد کیجئے، اسے ریلیٹ کیجئے، اور اپنے گھر کی دہلیز پر دیر سے کھڑا بیتے لمحوں کو واپس بلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسے لگ رہا ہے جیسے یہ گھر اب اس کا اپنا گھر نہیں رہا۔ در و دیوار کی ساخت تو وہی ہے، آم کے پیڑ اور شریفے کے پیڑ بھی وہی ہیں،
مگر اس کے قدموں کے نیچے کی زمین بہتا پانی بن گیا ہے۔ سخت دھوپ سے گھبرا کر اس نے نگاہیں اوپر کی تو چھت کا سایہ بھی سر سے غائب تھا۔ احباب، آپ اپنی رائے ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں دیں۔ پسند آئے ویڈیو تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔